اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم پڑھیں گے الوارث۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام الوارث کو سمجھنے کے لیے ہم وراثت کی مثال لیتے ہیں کہ جب کوئی شخص اس دنیا میں اپنا مال چھوڑ کر مرتا ہے تو باقی رہنے والے جو اس کی اولاد میں سے ہوتے ہیں وہ اس کے وارث بن جاتے ہیں۔ یعنی وہ شخص خود تو مال کا مالک ہوتا ہے، مال و دولت کا، جائیداد کا، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو باقی رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے وارث بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور باقی ساری مخلوقات کو فنا ہے، تو اللہ ہی ہمیشہ رہے گا، باقی رہے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا وارث ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، مخلوقات میں جو کچھ بھی بناتی ہیں اس دنیا میں، اپنا گھر بناتی ہیں، جائیداد بناتی ہیں، اپنے مال، ہر چیز جس کو کوئی بھی انسان اون کرتا ہے، ان ساری چیزوں کا وارث جو ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کو ہم اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جن جن چیزوں کو اون کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری کتاب ہے، ہمارا قلم ہے، ہمارے کپڑے ہیں، جوتے ہیں، موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، جائیداد ہے، کوئی پراپرٹی، بینک بیلنس، کچھ بھی، ہر وہ چیز جس کو ہم اون کرتے ہیں، جب کوئی شخص اس دنیا سے جاتا ہے تو کیا لے کر جاتا ہے؟ وہ تو اپنے کپڑے تک نہیں ساتھ لے کر جاتا، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی، تو باقی جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کے وارث ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی وقتی طور پر ہوتے ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں تو کوئی اور وارث بن جاتا ہے، اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں ویسے ہی ضائع ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو بیسیکلی وارث جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ وقتی طور پر ہمیں وارث بنایا ہوا ہے، اسی طرح ہمارے مرنے کے بعد اوروں کو وارث بنا دے گا وقتی طور پر، لیکن اینڈ میں جو وارث ہے بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ جیسے کہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین، بے شک زمین اللہ کی ہے، وہی وارث بناتا ہے جس کو اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے، اور انجام جو اینڈ جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہے۔ یعنی باقی رہنے والے بیسیکلی متقیوں کے اعمال ہی ہیں، لیکن زمین پر جو بھی معاملات ہیں سب میں وارث اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بناتا ہے، اور وہ وقتی طور پر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ آل عمران میں ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ کے لیے ہی وراثت ہے آسمان اور زمین کی، اور اللہ خبردار ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ یعنی ہمارے لیے ڈر جانے کی ضرورت ہے کہ جن چیزوں کو ہم اون کرتے ہیں ہم دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، یا اپنے اندر ایک میں کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ میری چیز ہے، کوئی استعمال نہ کرے، یا میری چیز ہے، میں نے بنائی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے لیے ڈرنے کی ہیں کہ ہم وہ چیزیں اون نہیں کرتے، وہ وقتی طور پر ہم وارث بنائے گئے ہیں، لیکن اصل میں وارث جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ جب چاہے ہم سے چھین سکتا ہے، دوسروں کو دے سکتا ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ ڈر جانے کی ضرورت ہے۔ اب ہم دیکھیں کیا انسان کے لیے کوئی کسی قسم کی وراثت نہیں رہ جاتی کہ انسان کسی چیز کو اون نہیں کرتا تو وہ کسی چیز کا وارث نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جنت جو ہے وہ متقی لوگوں کے لیے ہے، متقین لوگ جو ہیں وہ جنت کے وارث بنائے گئے ہیں۔ جیسے کہ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ ہے وہ جنت ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے جو تقوی والے ہوں گے۔ یعنی متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کا وارث بنائیں گے۔ اور وہ جنت کیسی ہے، جنت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے قرآن میں، احادیث میں، کہ وہ ایسی خوبصورت ہے، ایسی وسیع ہے کہ کوئی انسان اس کی خوبصورتی کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، کسی کے خیال میں بھی اس کے بارے میں اصل جو حقیقت ہے وہ نہیں آئی۔ اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، ہر وہ چیز ہوگی جو انسان چاہے گا، میٹھے پانی کی نہریں ہوں گی، عمدہ قسم کا لباس ہوگا، عمدہ قسم کا کھانا ہوگا، بہترین اس کی رہائش گاہ ہوگی، وہاں پر عمدہ قسم کے وسیع قسم کے محلات ہوں گے۔ تو وہ کیسی جنت ہوگی؟ یہ ساری وہ خواہشات ہیں جو ہم اس دنیا میں چاہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ تو ہمیں جنت میں ملنے کی ہیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں کسی چیز کے وارث بننا چاہتے ہیں تو وہ جنت ہے، اور جنت کے وارث بننے کے لیے ہمیں متقی بننے کی ضرورت ہے۔
متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے روکے سے رک جاتا ہے، وہ متقی کہلاتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ انبیاء کرام یا رسول، ان کا ورثہ کیا تھا؟ وہ تو کوئی جائیدادیں، کوئی پراپرٹیز کچھ نہیں چھوڑ کر اس دنیا سے گئے۔ ان کا ورثہ جو ہے وہ دین ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت ہے۔ اگر ہم ان کی شریعت پر عمل کریں گے، اس کو آگے پہنچائیں گے، تو ہم متقی لوگوں میں شمار ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ورثے کو جو ہے اپنا ورثہ بنا لیں گے۔ ہم دیکھیں قرآن میں 2 دعائیں خوبصورت سی ہمیں سکھائی گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کیا دعا مانگی تھی؟ ربی حبلی حکمن و الحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ یعنی کہ حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں سے شامل کر دے۔ وجعل لسانی صدق فی الآخرین، اور میری زبان کو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے سچی ناموری کے طور پر رکھ۔ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے نعمتوں بھری جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے پاس اولاد نہیں تھی، وہ چاہتے تھے کہ ان کی وراثت میں کوئی ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا یعنی بے اولاد نہ چھوڑ، اور تو ہی بہترین وارث ہے۔ بیسیکلی انبیاء کرام کو وراثت دولت کے طور پر نہیں، اس کا شوق نہیں ہوتا، بلکہ ان کو دین حق کو آگے پہنچانے کا شوق ہوتا ہے کہ ہماری اولاد میں سے ہمارے دین کو آگے کوئی منتقل کرے۔ تو زکریا علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے، اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کی پہچان حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا خوف اپنے اندر حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو ہم اون نہیں کرتے، ہر چیز کا مالک یا وارث جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو بھی ہمیں اللہ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے۔ یا پھر اگر ہم اولاد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھنا ہے اور اللہ کے اس نام کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، ساتھ ہی ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بھی کثرت سے پڑھنا ہے۔